خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گائی سے جو ظالم وضو۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ خال خال کوئی کوئی کہیں کہیں، اشک سحر گائی صبح کا رونا، اشک سحر گائی سے وضو کرنا، الگ صبح رو رو کر دعائیں اور التجائیں کرنا۔ اس مسلمان قوم میں باوجود اس کے مٹ جانے کے کہیں کہیں ایسا شخص اب بھی نظر آتا ہے جو الگ صبح اٹھ کر اپنی دعاؤں اور التجاؤں میں گڑ گڑا کر اسلام کے دوبارہ عروج حاصل کرنے کی آرزویں کرتا ہے۔ یہ شخص ہمارے لیے ایک ظالم کی طرح ہے، یہ ابلیس کہہ رہا ہے۔ کہیں کہیں اس کی دعائیں اور التجائیں بارآور نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو شیطانی نظام روئے زمین سے مٹ جائے گا۔ عصر حاضر کہتے ہیں موجودہ زمانہ، تقاضا کہتے ہیں لازمی نتیجہ، خوف کہتے ہیں ڈر کو، آشکارا ظاہر، شرع پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، دین اسلام کا نظام۔ شیطان اپنے رفقۂ کار سے کہتا ہے ان سب باتوں کے باوجود موجودہ دور کے حالات دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ حالات اہل دنیا کو تاریکی کا احساس دلا کر نور کی تلاش میں نکلنے کے لیے مجبور نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا لازماً نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے نظام حیات کی طرف لپکیں گے، کیونکہ نور صرف وہی ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کو دیا گیا ہمارا نظام حیات ختم ہو جائے گا۔ فکر کہتے ہیں سوچ کو، عمل کہتے ہیں کام کرنا، انقلاب کہتے ہیں بدل جانا۔ زمین کے متعلق انسان کی سوچ میں اور اس سوچ کو کام میں لانے کی جو تبدیلی قرآن اور سنت کے ذریعے پیدا ہوئی ہے وہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتی، نہ ملوکیت میں، نہ اشتراکیت میں، نہ کسی اور نظام میں۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، کسی بادشاہ، نواب، جاگیردار اور زمیندار کی نہیں۔ اس کی ملکیت اور اس سے حاصل شدہ پیداوار کی تقسیم اللہ کے دیے گئے قوانین اور نظام کے مطابق ہوگی، نہ کہ اشتراکی نظام کی طرح اسے حکومت کی اور ملوکی نظام کی طرح بادشاہ یا جاگیردار کی ملکیت سمجھی جائے۔ چشم عالم دنیا کی نظر، پوشیدہ چھپا ہوا، آئین کہتے ہیں دستور کو، خوب کہتے ہیں اچھا، غنیمت ہے تسلی کے لیے کافی ہے، مومن اہل ایمان، محروم یقین، یقین کا نہ ہونا۔ شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے ہمارے حق میں تو یہی بہتر ہے کہ ایسا آئین حیات اور دستور العمل دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا رہے۔ ہمارے لیے تسلی کی بات یہی ہے کہ آج کا اہل ایمان خود قرآن و سنت کے دیے گئے دستور پر یقین نہیں رکھے اور اسے کہیں بنیاد پرستی کا نام دے کر، کہیں ترقی کی راہ میں حائل قرار دے کر اور کہیں کسی اور طریقے سے رد کر دے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے نظام حیات کو اپنائے ہوئے ہیں جو ہماری پیداوار ہے۔ الہیات، حکمت یا فلسفے کا علم جس میں اللہ کے متعلق بحث ہوتی ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، تعویلات، معنی پیدا کرنا۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ آج مسلمان الہی العلم کے مسائل و مباحث میں اور قرآن کریم کے معنی پیدا کرنے کے چکر میں پھنس کر عمل سے بیگانہ رہے اور اس فضول بحث سے نکل کر قرآن کی اصلیت اور حقیقت کی طرف دھیان نہ دیں۔ شب بیداری کی تعلیم دیتا ہے کہ اس طرح انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ سورہ مزمل میں ہے، بے شک رات کا اٹھنا خوب مؤثر ہے کچلنے میں نفس کے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے،
تم بہترین امت ہو جو انتخاب کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تم حکم دیتے ہو اچھے کاموں کا اور روکتے ہو ناپسندیدہ کاموں سے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی دین، یہی تعلیم بھی دیتا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، بادشاہوں کی نہیں۔ اسی کی حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے اللہ کے طریقے سے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ شیطان خوش ہے کہ مسلمان نہیں رہا اور خدا پر پورا یقین نہیں رکھتا۔ سورہ فرقان پہ ہے، اور بھروسہ کر ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جو نہیں مرے گا، اور تسبیح کر اس کی حمد کے ساتھ۔ آج کا مسلمان توحید کو علم الکلام کا ایک مسئلہ سمجھتا ہے یا قوالی سمجھتا ہے، حالانکہ صرف اللہ کو ماننا اور غیر اللہ کو پس پشت ڈالنا ہی توحید کا مقصد ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں ہے، پس ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔